بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم مرزا محمد سعید جو لیسن ہے اس کے جو مصنف ہیں اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ تو شاہد احمد دہلوی جو ہیں یہ اس کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ کتاب یہ جو ہے نا سبق جو ہے یہ لکھا ہے۔ تو 1906 سے لے کر ان کی پیدائش ہے 1906 میں اور ان کی وفات کا سن ہے 1967۔ تو نام ان کا ہے شاہد احمد دہلوی، ولدیت ان کے والد صاحب کا نام تھا مولوی بشیر احمد، اور تاریخ پیدائش میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں 22 مئی 1906۔ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور علی گڑھ سے حاصل کی، اور اس وقت چونکہ پاکستان تو نہیں بنا ہوا تھا نا، تو وہ حیدرآباد جو انڈیا میں ہے اور علی گڑھ۔ اس کے بعد اینگلو ہائی اسکول دہلی چلے گئے اور وہاں سے میٹرک کی سند حاصل کی۔ علمی تشنگی ابھی باقی تھی، تشنگی کا مطلب یعنی کہ جستجو، علم حاصل کرنے کی جستجو ابھی باقی تھی کیونکہ ابھی تو صرف میٹرک ہی کیا تھا، اس لیے لاہور سے دہلی آ گئے اور وہاں سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ تو حالات زندگی کیا تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا، اور ان کے والد محترم بشیر احمد اپنے زمانے کے جانے پہچانے مصنف اور مورخ تھے، مورخ تاریخ لکھنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے دادا کو اردو کا پہلا ناول نگار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ عینی شاہدی یعنی شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی علم ادبیات میں آتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اردو میں جو ہے نا دسترس رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جس نے شاہد احمد دہلوی کو پڑھنے لکھنے کی طرف راغب کیا۔ ظاہری بات ہے جب دادا بھی پڑھے لکھے ہوں اور والد بھی پڑھے لکھے ہوں تو پھر آٹومیٹکلی ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس کی طرف بچہ جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے۔ انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد 24 سال کی عمر یعنی جنوری 1930 میں ایک ماہنامہ رسالہ کیا ہوتا ہے جو مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے، جاری کیا، جس کا نام ساکی تھا۔ اس رسالے کے اجرا کے 6 سال بعد یعنی 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین دہلی کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ آپ شخصیت نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ موسیقار بھی تھے۔ انہوں نے کئی بہترین دھنیں بھی تیار کی۔ جب 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو آپ دہلی سے ہجرت کر کے کراچی آ گئے، ٹھیک ہے، دہلی سے کہاں آ گئے؟ کراچی آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے 1948 میں ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کر لی اور کراچی سے ہی اپنے رسالے ساکی کا دوبارہ اجرا کیا۔ رسالہ ان کی وفات تک شائع ہوتا رہا۔ 1959 میں جب پاکستان میں رائٹرز گلڈ کے قیام کا مرحلہ درپیش ہوا تو انہوں نے اس کے قیام کے لیے بے حد محنت کی۔ جب پاکستان رائٹر گلڈ قائم ہو گیا تو اسے اجلاس کی صدارت شاہد احمد دہلوی ہی نے کی۔ تصانیف جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کا جو نام ہے وہ ایک نام ہے گنجینہ گوہر دہلی ببتا اور خوشنویس نفساں، بزم خوش نفساں شامل ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی ادبی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں افتخار ادب کا ایوارڈ بھی دیا۔ تو اس کے بعد شاہد احمد دہلوی 27 مئی 1967 کو 61 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہیں کراچی میں ہی دفن کیا گیا، اور یہ جو مرزا محمد سعید جو ایک خاکہ لیا گیا ہے ان کی جو تصنیف گنجینہ گوہر ہے نا اس سے ہی لیا گیا ہے۔